یہودی ایجنٹ ہے، وہاں سے اس کو سپورٹ حاصل ہے اور آج پوری قوم پر آشکارا ہو رہا ہے کہ اسرائیل اور ہندوستان کے فنڈ سے اس نے الیکشن لڑے ہیں اور اسی بنیاد پر اس نے اپنی پارٹی تشکیل دی ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ وہ پیسہ ہے جس کے بارے میں 2013 کے الیکشن کے بعد مجھے بتایا گیا کہ اتنا بڑا پیسہ ہے، اتنا بڑا پیسہ ہے کہ یہ گلی کوچے تک پہنچے گا اور ایک ایک مسجد تک جائے گا اور ایک ایک مولوی صاحب تک جائے گا، اور فضل الرحمان تم تنہا رہ جاؤ گے، تمہارا مولوی بھی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا۔ جب انہوں نے صوبہ خیبر پختونخوا میں مسجد کے ائمہ کو ماہانہ 10,000 روپے دینے کا اعلان کیا تو پورے صوبے میں ان کو ایک مولوی صاحب بھی نہیں ملا جس نے ان کے پیسہ قبول کرنے کے لیے حامی بنی ہو۔ ہر ایک نے وہ پیسہ ان کے منہ پر مارا تھا۔ آج پھر اعلان کیا جا رہا ہے کہ ہم مسجد کے علماء کو پیسے دیں گے۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ یہودیوں کا پیسہ اور ہندوؤں کا پیسہ تمہارے منہ پر مارتے ہیں، وہ پیسہ تمہیں سجتا ہے، علماء کرام کو نہیں سجتا ہے۔ کوئی غیرت مند مولوی، کوئی غیرت مند امام کسی قیمت پر یہودیوں اور ہندوؤں سے آیا ہوا پیسہ اپنی روزی کے لیے استعمال نہیں کرے گا۔ ہم بھوکا سونے کے لیے تیار ہیں لیکن تمہارے اعزازیے پر لعنت بھیجتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، حقائق سب سامنے آ چکے ہیں، اب میں کیا کروں؟ کہتے ہیں اداروں کا نام مت لو، دائیں طرف سلام پھیرتا ہوں تو رحمت اللہ ہے، بائیں طرف سلام پھیرتا ہوں تو رحمت اللہ ہے، تو پھر کیا نام دوں ان کو میں؟ تو پھر نکی دھاب بھائی کہنا پڑے گا۔ تم نے مان لیا کہ میں نااہل ہوں، تم نے مان لیا کہ میرے پاس ٹیم نہیں ہے، تم نے مان لیا کہ لوگ کروڑوں لوگ بے روزگار ہیں، نوکریاں مانگتے ہیں، میں کہاں سے دوں؟ تو تمہیں کس پاگل نے کہا تھا کہ تم سیاست کرو؟ کہتے ہیں دینی مدارس کے طلبہ، بھائی دینی مدارس کے طلبہ عاقل بھی ہیں اور بالغ بھی ہیں۔ جلسوں میں جانا ان کا بھی اسی طرح قانونی حق ہے جس طرح شیخ رشید صاحب جب اسٹوڈنٹ تھے اور وہ جلسوں میں ڈانس کیا کرتے تھے۔ مجھ سے پہلے ہمارے کسی دوست نے کہا کہ فتویٰ دو، کوئی فتویٰ دو۔ میں کہتا ہوں ہم جس میدان میں نکلے ہیں یہ شرعی لحاظ سے جہاد ہے اور اس سے پیچھے ہٹنا گناہ ہے۔